والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله وبارك وسلم. الحمد للہ آج ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اہل خانہ نے جس عقیدت و احترام کے ساتھ اس محفل کو سجایا ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کی برکت سے تمام ہی حضرات کو خصوصاً اہل خانہ کو برکتوں سے عظمتوں سے نوازے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے محافل میں شرکت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم پیارے بھائیو، الحمدللہ ماہ میلاد مصطفیٰ جاری و ساری ہے اور میلاد مصطفیٰ کے مہینے میں عشاقان رسول اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مختلف انداز سے میلاد منایا کرتے ہیں، مختلف انداز سے جشن ولادت منایا کرتے ہیں. کوئی اپنے گھر پر سبز پرچم کو لہرا کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتا ہے، کوئی اپنے گھر کو روشن کر کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتا ہے، تو کوئی محافل میلاد کا انعقاد کر کے جلوس میلاد میں شرکت کر کے صدقہ و خیرات کر کے درود و سلام کی کثرت کر کے نیک اعمال کی کثرت کر کے گناہوں کو چھوڑ کر نیک اعمال بجا لا کر پیارے آقا علیہ السلام کا جشن ولادت مناتا ہے. اور پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت بھی بیان کر کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد منایا جاتا ہے. کہ میلاد کا ایک یہ بھی مطلب ہے کہ جس محفل میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کا تذکرہ کیا جائے وہی میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے. اور سچ تو یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب تعالی نے ایسی شان عطا فرمائی ہے، ایسا کمال عطا فرمایا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کے جس پہلو کو بیان کیا جائے ہم اس شان و عظمت کو بیان کر ہی نہیں سکتے. پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کے جس موضوع کو بھی لے لیں تو ہم کما حقہ اس کو بیان ہی نہیں کر سکتے. جن اکابر کی، جن علماء کی، جن عشاقان رسول کی ساری زندگی عشق رسول کے ساتھ گزری ہے، جنہوں نے دوسروں کو عاشق رسول بنایا ہے، جن کی محبت رسول ایسی ہے کہ ان کی محبت رسول کا تذکرہ سن کے ہمارے دل میں بھی محبت رسول پیدا ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. انہوں نے بھی اپنی ساری زندگی پیارے محبوب کی شان بیان کی ہے، لیکن نتیجہ کیا ملا؟ کیا پیارے محبوب کی شان کا حق ادا کر دیا؟ کیا پیارے محبوب کی شان و عظمت کا اختتام ہو گیا؟ یا شان مصطفیٰ کا تذکرہ ختم ہو گیا؟ نہیں ختم ہوا. شان مصطفیٰ بیان کرتے
کرتے کرتے وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ایسی ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میرے آقا کی ثنا کی جائے، میرے آقا کی تعریف بیان کی جائے۔ ہم تو آقا علیہ السلام کی ثنا بیان کرنا ناممکن سمجھتے ہیں، تو شان مصطفیٰ کیا بیان نہ کی جائے؟ شان مصطفیٰ بیان تو کی جائے گی، لیکن مختصر انداز میں شان مصطفیٰ یہ ہے کہ خدا کی ذات کے بعد اگر کسی کی ذات ہے تو میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ صرف یہ قصہ مختصر کر کے بتا دیا ہے کہ شان مصطفیٰ تو بیان ہی نہیں ہو سکتی۔ اگر شان مصطفیٰ کا نچوڑ چاہیے تو بس اتنا کہہ دو کہ خدا کے بعد اگر کسی کی ذات ہے تو محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایسے عاشق جو کہ ایک صدی پہلے ہی کے بزرگ ہیں، جنہیں دنیا امام عشق و محبت کہتی ہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذاتی گرامی، کہ جن کی نعتوں کو سمجھنے کے لیے علم بھی چاہیے، دل بھی چاہیے اور عشق بھی چاہیے۔ آپ نے ایسی شان و عظمت بیان کی ہے، لیکن آپ بھی اپنی عاجزی کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح ہے حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح ہے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ، کہ اس ہستی کی شان تو بیان کر رہا ہے کہ جس کی شان تو خود رب کائنات بیان کرتا ہے، تو جس کی شان رب تعالیٰ بیان کرتا ہو، اے رضا تو اس کی شان کیسے بیان کر سکتا ہے؟ اس کی شان تو بیان ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی شان بیان کرنے والا خود اس کا پروردگار ہے۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ ہم اس شان کو بیان ہی نہیں کر سکتے، لیکن بس ہم اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہی ہمارے دل کی غذا ہے۔ اگر ذکر مصطفیٰ نہ سنے، شان مصطفیٰ نہ سنے، تو ہمارے دل تڑپتے رہیں، ہمارے دل بے قرار رہے۔ یہی ایک راستہ ہے کہ جب کوئی صدقے دل کے ساتھ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر سنتا ہے، شان مصطفیٰ سنتا ہے، تو اس کے بے قرار دل کو قرار آ جاتا ہے۔ ہر ایک انسان کے سننے کی کیفیت جدا جدا ہوتی ہے۔ جو دل کے ساتھ سنتا ہے، جو مجبوری میں نہیں، یار بلا لیا ہے اب جانا پڑے گا، اگر نہ گئے تو پورا مان جائیں گے، اور اگر کوئی محبت کے ساتھ آیا ہو کہ یار میرے محبوب کے نام کی محفل ہے، میرے محبوب کا اس محفل میں تذکرہ کیا جائے گا، میرے محبوب کی شان بیان کی جائے گی، جو اس ارادے سے آئے گا تو انشاءاللہ وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی جھولی کو بھی بھرے گا، اسے دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی جزا عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اور ہم جو کہتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ایسی ہے کہ خدا کے بعد آپ ہی کی ذات ہے، یہ ایسے ہی کہتے ہیں۔ یہ صرف ہوا میں تیر چلانے کی طرح نہیں ہے کہ ہوا میں تیر چلا تو کسی پرندے کو لگنا ہوگا، لگ جائے گا، کوئی شکار ہونا ہوگا، ہو جائے گا۔ شان مصطفیٰ ایسی نہیں ہے، ہم یوں ہی نہیں کہتے کہ خدا کے بعد رسول اللہ کی ذات ہے، حضرت محمد مصطفیٰ ہمارے آخری نبی کی ذات ہے، ایسے ہی کہتے ہیں۔ اگر آپ دنیا کی کسی مثال کو دیکھنا چاہیں، آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی دنیا میں مشہور انسان ہے، اس کے مشہور ہونے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، اس نے کوئی نہ کوئی کام ایسا کیا ہوگا کہ جس کی وجہ سے وہ مشہور ہوگا، کوئی کارنامہ ایسا کیا ہوگا کہ جس کی وجہ سے وہ مشہور ہوگا۔
دنیا میں لوگ آتے ہیں تو مشہور ہوتے ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ ابھی دنیا میں تشریف نہ لائے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی شان بیان کی گئی، ایسی شان بیان کی گئی کہ زمانہ منتظر ہو گیا، زمانہ انتظار کرنے لگ گیا کہ انبیاء کرام ان کی آمد کا مجدہ سناتے رہے، خوشخبریاں سناتے رہے کہ نبی آخر الزمان کی دنیا میں آمد ہوگی۔ ایسی شان مصطفیٰ بیان ہوئی، انبیاء کرام ہر دور میں شان مصطفیٰ بیان کرتے رہے، ان کی امت انتظار کرتی رہی کہ ابھی محمد آخری، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہوگی، ابھی نبی آخر الزمان کی آمد ہوگی۔ دنیا انتظار کرنے لگ گئی۔ شان مصطفیٰ ایسی ہے کہ دنیا میں تشریف نہ لائے، اللہ تعالیٰ نے اس ذکر کو ایسا چرچا عطا فرمایا، ایسی بلندی عطا فرمائی کہ آپ کی دنیا سے آمد سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کے سامنے مشہور فرما دیا۔ اور پھر جب پیارے محبوب کی آمد کا وقت آتا ہے تو پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اس وقت بھی جدا گانا۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد جب بچپنے کا عالم ہوتا ہے، آپ کی شان و عظمت اس وقت بھی لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو ایک مختصر بات کر رہا ہوں، یہ ایک طویل موضوع ہے، لیکن وقت اتنا نہیں ہے، اختصار کے ساتھ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن کا عالم ایسا ہے کہ ہر ایک بچپن کی ادا شان مصطفیٰ بیان کرتی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن کی صرف ایک ادا بیان کروں گا، اس سے میرے آقا کی شان ظاہر ہوتی ہے کہ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی کمالات دیکھے، کئی معجزات دیکھے، لیکن ایک کمال یہ بھی دیکھا کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچپنے کے عالم میں تھے، میرے آقا کا ستر سے اگر کپڑا ہٹ جاتا تو میرے آقا رونے لگ جاتے تھے، میرے آقا رونے لگ جاتے تھے کہ ستر ظاہر ہو گیا، حالانکہ نابالغی کی عمر ہے، شرعی حکم کوئی نہیں ہے۔ آج دنیا بے غیرتی کا مظاہرہ کرتی ہے، آدھے گھٹنے دکھاتی ہے، اپنا صدر دکھاتی ہے، انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی، آدھے چٹے پہن کر گھوم رہے ہوتے ہیں، انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ لوگ بھی گناہ گار ہو رہا ہے، میں بھی گناہ گار ہو رہا ہوں۔ ناؤ سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ یہ صدر کے اندر شامل ہے، لیکن لوگ آج بے باکی کے ساتھ اس حصے کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے آقا سے غیرت سیکھیے، میرے آقا سے حیا سیکھیے، ابھی بچپنے کا عالم ہے، جب ستر نظر آتا ہے تو روتے ہیں۔ دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ اگر مجھے آنے میں دیر ہو جائے تو غیب سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ستر چھپا دیا جاتا ہے۔ یہ شان ہے میرے آقا کی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن کی ہر ادا نرالی ہے، اور جب یہ جوان ہوں گے تو سوچئے میرے آقا کی شان اس وقت کس انداز سے دنیا دیکھے گی، اور جب نبی بن کر ظاہر ہوں گے تو میرے آقا کی اس وقت شان کا عالم کیا ہوگا۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو رب تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے، ایسا کمال دیا ہے کہ نہ آنے سے لے کر دنیا میں آنے تک، دنیا سے پردہ کرنے تک ہر عالم میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کی گواہی دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کرنے کے بعد کیسا کمال رکھتے ہیں کہ ابو جہل جو سب سے بڑا جاہل تھا، پیارے آقا کے کئی معجزات دیکھے، یہ معجزہ بھی دیکھا کہ جو چاند کے دو ٹکڑے کر رہے ہیں، ڈوبے ہوئے سورج کو لوٹا رہے ہیں، ابو جہل نے کہا میرے ہاتھ میں جو کچھ بھی ہے بتا دو، میں ایمان لے آؤں گا۔ یہ نبوت کے بعد شان کا عالم دیکھیے، اتنا کمال ہے۔ فرمایا کہ تو کہتا ہے میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے،
اگر تو کہے میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن جو تیرے ہاتھ میں موجود ہے اگر تو کہتا ہے میں اسے اشارہ کروں گا، تیرے ہاتھ میں موجود چیز خود بتانے لگ جائے گی کہ تیرے ہاتھ میں کیا بند ہے۔ بھائی یہ تو اور کمال کی بات ہے۔ جیسے ہی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریاں ہوتی ہیں، وہ کنکریاں میرے آقا کلمہ پڑھنے لگ جاتی ہیں، وہ کنکریاں میرے آقا کا کلمہ پڑھنے لگ جاتی ہیں۔ لیکن ابو جہل ایسا بدبخت تھا جس کے ہاتھ میں کنکریاں کلمہ پڑھ نہیں ہوں، اس کے پاس انکار کی کوئی دلیل نہیں رہتی، انکار کا کوئی رستہ باقی نہیں رہتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جسے بدبختی کے لیے چن لیا ہو، جس کے دل پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہو، اسے ایسے کمال کے معجزات دیکھ کر بھی ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ اس کے ہاتھ میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا لیکن پھر بھی ایمان کی دولت سے محروم ہو گیا۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اس وقت بھی دنیا نے دیکھی کہ دنیا سے جب کوئی چلا جاتا ہے اس کا منہ بند ہو جاتا ہے، اس کا منہ بند ہو جاتا ہے، منہ سے کچھ بول نہیں پاتا۔ اگر کوئی بولنے لگ جائے تو فوراً ڈاکٹر کو بلا رہے، جناب یہ مرا نہیں زندہ ہے، چیک کروانے کے لیے آ جائیں۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میرے آقا کی شان کو جانتے تھے، میرے آقا کے کمال کو جانتے تھے۔ جب میرے آقا کو لحد میں لٹایا گیا، تشریف فرما کیا گیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ حضرات کی جنہوں نے پیارے محبوب کو مزار میں تشریف فرما کیا، انہوں نے دیکھا ہونٹوں کو جنبش ہو رہی ہے، ہونٹوں کو جنبش ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کان قریب کیے، اس وقت ہی یہ صدا آ رہی تھی میرے مولا میری امت کو بخش دے۔ اس وقت یہ نہیں کہا کہ معاذ اللہ نبی زندہ ہے، کیونکہ صحابہ کرام کو تو عقیدہ یہی تھا کہ یہ دنیا سے پردہ کر جائے، میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مردہ ہو ہی نہیں سکتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا تو یہ عقیدہ ہی نہیں تھا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سکھا گئے تھے، صحابہ کرام کو بتا گئے تھے کہ تمہارا نبی اگرچہ دنیا سے پردہ کر جائے لیکن تمہارے نبی کی شان یہ ہے کہ نبی کبھی بھی مرتا نہیں ہے، نبی عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتا، اور تمہارا نبی تو ایسا ہے اللہ کا محبوب ہے، اور جو اللہ کا محبوب ہو وہ مردہ کیسے ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس موضوعات کی کئی حدیث ہے لیکن ایک ہی حدیث پیش کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز جمعہ درود پاک کی کثرت کیا کرو، روز جمعہ درود پاک کی کثرت کیا کرو۔ فرمایا کہ یہ یوم مشہود ہے کیونکہ اس دن فرشتے نازل ہوتے ہیں، جو کوئی میرا امتی روز جمعہ درود پاک پڑھتا ہے کہیں سے بھی پڑھتا ہے میں اس کا درود پاک سنتا ہوں، سبحان اللہ۔ کہیں سے بھی پڑھے۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کونے سے میرا امتی درود پڑھے گا میں اس کا درود سنوں گا۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ہمارے لیے کتنی آسانی کر دی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو ہم اس وقت کیا کریں گے؟ کیا اس وقت بھی یہ عمل جاری رکھیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت بھی یہ عمل جاری رکھو۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، وہ نبیوں کے جسموں کو کھا ہی نہیں سکتی۔ اور دوسری حدیث پاک میں فرمایا کہ جب کوئی میرا امتی مجھ پر سلام بھیجتا ہے
تو اللہ تعالیٰ میری روح کو واپس لوٹا دیتا ہے. جب میری روح کو میرا رب واپس لوٹا دیتا ہے تو جو میرا امتی مجھ پر سلام بھیجتا ہے میں اس کو جواب عطا فرماتا ہوں. سبحان اللہ. وہ سلام کا جواب کون دے سکتا ہے؟ جو زندہ ہوتا ہے. جو مر جائے، اگر آپ ابھی سو رہے ہو، بے ہوشی کی حالت میں پڑے ہو، کوئی آگا آپ کو لاکھ بار سلام کرے، آپ اس کے سلام کا جواب نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کو ہوش ہی نہیں ہے. آپ اپنے ہوش کھو چکے ہیں، آپ دنیا سے بے خبر ہو چکے ہیں. لیکن میرے محبوب کی شان یہ ہے کہ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، بظاہر دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، لیکن جب بھی آپ کا امتی آپ پر سلام بھیجتا ہے میرے محبوب کی شان یہ ہے کہ اپنے اس غلام کو جواب بھی عطا فرماتے ہیں. تو پیارے محبوب پر درود و سلام پڑھتے رہیں. پیارے محبوب کی ذات گرامی سے ہمیں جواب آتا رہے گا. تو پیارے محبوب کے دربار میں پیارے محبوب کی شان بیان کرنے کے لیے ایک فرشتے کو بھی مقرر فرمایا گیا. موضوع مزید طویل ہوتا جائے گا لیکن اختصار کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. ایک فرشتے کو مقرر کیا گیا جس کی ڈیوٹی ہے کہ جب بھی کوئی پیارے محبوب پر درود بھیجتا ہے وہ فرشتہ پیارے محبوب کے دربار میں اس کا نام بھی پیش کرتا ہے، اس کے والد کا نام بھی پیش کرتا ہے. اسے دنیا کے تمام لوگوں کی آوازیں سننے کی طاقت دی گئی ہے. حدیث پاک ہے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے مزار پرانوار پر رب تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جو قیامت تک مجھ پر درود پڑھنے والوں کا نام بھی پیش کرے گا اور ان کے والد کا نام بھی پیش کرے گا. تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں جب جھوم جھوم کر اپنے آقا پر درود بھیجتے ہیں تو ہمارا نام بھی بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے، ہمارا نام دربار رسالت میں پیش کیا جاتا ہے. ہم کتنے خوش نصیب ہیں. اگر آج کوئی صدر کو تحفہ بھیجے اور صدر صاحب اعلان کر کے بتائیں جناب فلاں صاحب کی طرف سے فلاں بن فلاں کی طرف سے میل کے تحفہ آیا ہے، صدر کتنا خوش ہوگا؟ صدر سے زیادہ میں خوش ہو جاؤں گا. بھائی میرا نام صدر کے منہ سے آیا ہے، صدر کی بارگاہ میں میرا نام پیش کیا ہے اور جو سب سے بڑے آقا ہیں جن کے لیے کائنات بنی ہے جو ہمارے نبی ہیں ان کے دربار میں اگر ہمارا نام آ جائے تو سوچیے اس سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا. اور جو نظروں میں رہتا ہے نا اگر وہ کبھی غائب ہو جائے تو انسان اس کو ڈھونڈتا ہے یار نظر نہیں آ رہا. اگر کبھی ہمارا نامہ ہو جائے گا نا درود پاک کا، ہمارا نام بارگاہ رسالت میں نہیں آئے گا، ہو سکتا ہے کہ اگر ہمارا درود پاک خلوص کے ساتھ ہوگا، اخلاص کے ساتھ ہوگا تو میرے آقا خواب میں تشریف لائیں گے اے میرے غلام مجھ پر درود کیوں نہیں پڑتا؟ فرشتہ میرے بارگاہ میں کئی لوگوں کے نام پیش کرتا ہے، آج کل تیرا نام کیوں نہیں آ رہا؟ اگر ہمارا اخلاص کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا معمول ہوگا تو انشاءاللہ بارگاہ رسالت سے اس انداز سے بھی ہم مقبول ہو جائیں گے. کاش ہمیں آقا کی زیارت ہو جائے. ہماری آنکھیں تو اس قابل نہیں لیکن کاش پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جلوہ زیبا نظر آ جائے. تو میلاد مصطفیٰ کی خوشی منانے والوں کے لیے ایک آخری پیغام یہ ہے کہ ہم مختلف انداز سے پیارے محبوب کا میلاد مناتے ہیں. پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد ہم اس لیے مناتے ہیں کہ ہمارے آقا مجھ سے خوش ہو جائیں. ہم اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے میلاد مناتے ہیں. تو میلاد والے کی خوشی اس میں بھی ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر بھی عمل کیا جائے. پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشی اس میں بھی ہے کہ امتی میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے، نمازوں کی پابندی کرے، نیک اعمال بجا لائے، والدین کی اطاعت کرے، گناہوں سے بچے اور اسی طرح علم حاصل کرنا یہ شریعت کو بہت بڑا محبوب عمل ہے. ابھی مجھے یہاں کے ذمہ دار اسلامی بھائی نے بتایا ہے کہ یہاں سے 3 دن کے مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں.
28 27 28 29 تاریخ نومبر کو 27 28 29 نومبر کو 3 دن کا مدنی قافلہ سفر کر رہا اور یہ علم دین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی راہ کے مسافر بھی بنیں گے. 3 دن مسجد میں قیام بھی ہوگا. جو کوئی شخص مسجد میں صرف بیٹھا رہے کوئی نیکی کا کام نہ کرے اس کے سانس لینے پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اس کے سانس لینے پر بھی اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرماتا ہے. اور جو علم حاصل ہوگا اس کی فضیلت الگ ہے کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے جو طالب علم دین ہوتا ہے سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. ایسی عظیم فضیلت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو میلاد منانے کی بھی توفیق دے اور میلاد کے مقصد کو سمجھنے کی بھی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. صلاۃ و سلام کے لیے